الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج عید کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم عید کے دن تک پہنچ گئے. کیرم بورڈ کھیلا ہوگا نا آپ؟ اب تو پتہ نہیں اس کا رواج رہا کہ گوٹی اسٹائگر کہتے ہیں. اتنا زمانہ ہوا ہے کچھ یاد نہیں. اسٹائگر رکھ کر گوٹی پر نشانہ لگایا جاتا ہے اور نظر ادھر ہوتی ہے. گوٹی کو ادھر ڈالنا رہتا ہے. آپ نے لگائی، نشانہ لگایا اور گوٹی کھانے میں اتر گئی، ویل ڈن، کامیاب. تو یہ ہماری سانسیں یہ نشانہ مار رہی ہے اور ہماری گوٹی نشانے پہ لگی ہے، لگ کر ہمارے کھانے میں گری. اس پر ہم سب کو مل کر الحمدللہ کہنا چاہیے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جانے کی وجہ سے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. کس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس نے تمہیں انعام کے دن سے نوازا. تکبیر کیا ہے اور شکرانہ کیا ہے؟ یہ ہم کو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تکبیر یوں بیان کرنی ہے کہ آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے. کیا ہے تکبیر تشریق؟ میرے بھائی ذرا پڑھ لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. خوشیاں تو سب قوم کو نصیب ہوتی ہے
لیکن اس قوم کو جب خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ رب کے دربار میں دو گانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ جب اس قوم کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو سر لے کر حاضر ہو جاتی ہے اور سجدے میں گر جاتی ہے۔ رب ہمارا تن بھی حاضر، ہمارا من بھی حاضر، ہماری جان بھی حاضر، رب تیرے دربار میں ہماری پیشانی اور سر بھی حاضر۔ سبحان اللہ۔ خوشی منانا کس طرح چاہیے یہ تو سرکار نے سکھایا۔ فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید کا دن آتا ہے، اور آج کا دن ایک شوال کا دن، رمضان گزارنے کے بعد پہلا دن، یہ ہماری عید ہے، خوش ہونے کا دن، اللہ کے دربار میں انعام حاصل کرنے کا دن، اللہ سے مانگنے کا دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کے دن چوراہوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جاؤ فرشتے، گلی کوچے نکڑ پر، چوراہے پر، محلے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بندوں کو انعام کا پیغام سنا دو، آؤ بندو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا اور تم کو رحمت کا مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا۔ سب سے بڑا انعام ایمان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ میرے بھائی مغفرت۔ کیا ہے؟ مغفرت کہتے کسے ہیں؟ مغفرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے، درگزر فرما دے، چل میرے بندے تیرے کو کیا ہوا، کیا کیا نہیں کیا، سب لپیٹ کر ڈال دیا، آ جا میرے بندے میری رحمت میں سما جائے۔ اللہ بندے سے راضی رہا، بندہ اللہ سے راضی۔ ایمان ملا، اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوئی، ڈنڈے کھانے پڑے۔ میرے بھائی، ہم کو خوشی کے اور غمی کے دور میں، دونوں وقت میں، پوزیٹیو نیگیٹو آن پڑی یا آ پڑی، اس وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے، اور جب خوشی کا موقع ہے تب بھی اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیے کہ عید کے دن منہ میٹھا کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ بولو نہیں بھائی، نوجوان کچھ بولتے نہیں ہیں۔ منہ میٹھا کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ کس نے کرایا منہ میٹھا؟ اللہ نے۔ بولیے بھائی کس نے کرایا؟ اللہ نے۔ آج روزہ رکھنا حرام ہے، کھانا پڑے گا۔ کیوں؟ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی طرف سے بندوں کو دعوت ہے۔ انعام کا اظہار کیا، کس طور پر؟ 1 مہینے تو نے روزہ رکھا، میرے حکم کی تعمیل کی، کھایا نہیں، حلال سے بچ کے دکھایا۔ آج اگر تو نے نہیں کھایا تو گنہگار ہوگا، تجھے نیکی نہیں ہے، آج تو گنہگار ہوگا، آج کھانا پڑے گا تجھے۔ اللہ کھلانے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ بھوکا رکھنے پر آئے، بھوکا مارنے پر آئے تو کوئی کھلا نہیں سکتا۔ دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ انشورنس لے رہا۔ اللہ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور عید کے دن صرف آپ خوش رہیں، آپ خوشی منائیں، آپ شکریہ کے جذبات کے ساتھ مسجد میں آئیں، صرف یہ حکم نہیں ہے، بلکہ آپ صدقۃ الفطر ادا کر کے عیدگاہ میں آئیے، عید کی نماز کے لیے آئیے، ہمدردی اور غمخواری سکھائیے۔ تو نئے کپڑے پہن کے اپ ٹو ڈیٹ ہو کر شان شوکت کے ساتھ سج دھج کر عیدگاہ جائے، اور کوئی یتیم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس دن رو رہا ہو، اس کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں، اس کے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں، اس کے اولاد کے پاس اچھے کپڑے
کپڑے نہ ہو، نہیں نہیں، یہ مسلمان بھائی نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان بھائی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہم خاری اور ہم دردی کا نام۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے نکلے اور دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے۔ اسے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ کوئی نہیں ہے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ سرکار نے اسے اٹھا لیا اور گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اسے تیار کر دو۔ تیار کروایا اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت حسنین کے کپڑے منگوائے اور اس کو پہنا کر فرمایا چلو۔ بچہ کہنے لگا کہ میرے ابا تو مجھے سر پہ اٹھا کے کاندھے پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، میرے ابا مجھے کاندھے پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کاندھے پر اٹھا لیا، نبوت کے کاندھے پر یتیم کو بٹھایا اور عید کے دن پوری امت کو پیغام دیا، اور عید منانے والی میری امت غریب کو نہ بھول جانا، اور عید منانے والی میری امت محتاج کو ضرورت مند کو نہ بھول جانا، اور عید منانے والی میری امت کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ خوشی کے دن سب بھول جاتے ہیں، آن دا اسپاٹ، آن ٹائم۔ نکاح کے ٹائم پہ دلہے کو کچھ یاد نہیں رہتا، خواب دیکھتے رہتے اچھے اچھے خواب۔ بعد میں وہ خواب کی تعبیر اچھی آتی ہے یا بری آتی ہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھی بھی آتی ہے اور بعض لوگ کے ڈنڈے بھی آتے ہیں۔ مرد عورت بن گئے، عورت مرد بن گئے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شیطانوں نے الٹی پٹی پڑھائی، الٹی پٹی پڑھائی۔ بہت مثالیں ہیں، میں آج خوشی کا دن ہے، آپ کو اچھی اچھی مثال دوں گا، اس لیے بھی گھر کی بات نہیں کرتا۔ الٹی پٹی پڑھاتا ہے، میں کیوں ایسا کروں؟ عید کے دن شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے۔ کیا پڑھاتا ہے؟ الٹی پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ یہ پڑھاتا ہے میں کیوں سلام کروں، میں کیوں پہلے جاؤں، میں کیوں معافی مقبول کر لوں، میں تو تکبر ہو، میرے پاس تو نئی نقل پیٹی پیک ہے گاڑی، اس کے پاس تو کھٹانا ہے، میں نے تو شو روم سے اٹھایا کپڑے، ایسے ٹائم پہ بھی شو روم کے کپڑے ہیں۔ او ہو خان صاحب ٹپ کے آسمان۔ یہ تکبر کی، گھمنڈ کی پٹی شیطان پڑھاتا ہے۔ دوست آیا، برادر آیا، رشتہ دار آیا، گھر کا پڑوسی آیا، بھائی جو کچھ ہوا ہے معاف کر دے، جواب نہیں دیتا، جواب نہیں دیتا، نہیں میرے نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے بڑا دل رکھنے کی تعلیم دی، رحم و کرم کی تعلیم دی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کتنی پیاری آیت ہے وہ۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار، فلسطین کے نوجوانوں کی طرح ہے، کفار پر بھاری ہے، ٹینکوں کے سامنے سیدھے حاضر کر دیتے ہیں، گولیوں کے لیے سیدھے حاضر کر دیتے ہیں۔ تازہ مثال سمجھ میں آئے گی، آتی ہے نا مثال سمجھ میں؟ ہاں، یہ ہمارے پتی چپتی پھسپھسے، وہ ہوا ٹائٹ ہوتی ہے نا، کھینچتے ہیں بلون میں سے ہوا نکل جاتی ہے، ایسے ہندوستان کے مسلمانوں جیسے نہیں ہے فلسطین کے نوجوان اور ماں بہن بیٹیاں اور بچے۔ عشاء کی نماز میں ٹیئر گیس کے سیل مارے گئے، گولیاں داغی گئی، جماعت خانے کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، اور فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ ہے کسی کو معلوم؟ فجر کی نماز میں 40,000 سے زیادہ لوگ مسجد میں پھر حاضر ہو۔ کیسی ماں نے کیسا دودھ پلایا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے جذبوں کی حفاظت فرمائے، ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
سچ کہا کسی نے اگر انڈیا میں ہوتی تو کب سے بھیڑ چڑھ گئی ہوتی مسجد اقصی قبلہ اول. اور دیکھیے دین کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیے. ایک دن پہلے گولے بارود کا سامنا کیا ہے, کتنے مرحوم کیے ہیں, کتنوں کے جنازے دفن کر کے آئے ہیں, لیکن عید کا دن آیا, سرکار کا حکم ہے, خوشی کا دن ہے, مسجد اقصی میں سویرے پھر عید کا جشن ہو. نہیں, غم کے ساتھ بھی خوشی ہو سکتی ہے. کب؟ جب اللہ کا حکم ہو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہاں تو سمجھانا پڑتا ہے کہ پہلی عید آوے تو نئے کپڑے پہن سکتے ہیں. یہاں تو شیعہ بننے کا شوق, شیعہ بننے کا. پہلی عید پہ تو نئے کپڑے پہننا ویج نہیں. گڈیاں ہوتی ہیں, اللہ ان گڈیوں کی مغفرت فرمائے. یا کوئی گڈا ہوئے درد سر, بعض گڈے اور گڈیاں پورے خاندان کو سر پہ اٹھا کے گھومتی ہے. اللہ کی حفاظت, شادی میں اڑ جاتی ہے, کانٹا بن جاتی ہے. اللہ ایسی گڈیوں سے حفاظت فرمائے. وہ کہتی ہے نہیں میرے گھر میں تو نئے کپڑے آوے ہی نہیں. بھائی غم ہے, وہ تو تھا 3 دن کا غم ہے, اس سے زیادہ کیا غم ہے. اور غم کس بات کا؟ دنیا اچھی ہے یا آخرت اچھی ہے؟ بولیے ایمان والے کے لیے آخرت اچھی ہے. سرکار نے تو فرمایا تو قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن, دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, قیدی ہے. کیوں, کس بات کا قیدی؟ اللہ کی رضا اور حکموں کا قیدی. پابند ہے وہ اللہ کے حکموں کا, اللہ کے حکموں کا پابند ہے. سویرا ہوا میرا رب کس بات سے راضی ہوگا, دوپہر ہوئی میرا رب کس بات سے راضی ہوگا, شام ہوئی میرا رب کس بات سے راضی. یہ فکر اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے ہر روز ہر روز ہر روز. اور موت آتی ہے, اس کو آزاد کر دیتی ہے. اب کوئی حکم نہیں تیرے سر. تو فرمایا اشداء علی الکفار, کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کفار کے لیے اشداء بھاری بھرکم ہے, شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی, بات کڑوی ہے, ہاں لگے گی. اپنی قوم کے, اپنے مذہب کے, اپنے اللہ اور رسول کے وفادار بنیے. کیا بنیے؟ وفادار بنیے. غداری اللہ کے ساتھ نہیں, غداری اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں, غداری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ نہیں, اور غداری قوم مسلم کے ساتھ. آج کی باتیں ذرا بھاری ہو گئی. ہمارے یہاں تو مسجد کی خبریں پہنچاتے ہیں, مسجد کی خبریں کان بن کے آتے. میں تو پولیس گریڈ ہوں اور میں تو جاسوس ہوں, میں تو تیرے کو اندر کروا دوں گا, ایک چٹکی میں تیرے 12 بجا دوں گا. ارے تو 12 بجا لے, 13 بجا لے, جو تجھ سے ہوتا ہے کر ڈال, لیکن پھر موت کا فرشتہ آ کے لے جائے گا اور ایسی تیری بجائے گا نا 12 کے تو 12 کتنے تیرے 12 بجا دے گا تجھے یاد رہے گا. یہ ہمارا حال ہو گیا ہماری قوم کا. مار کیوں کھا رہے ہیں؟ وہاں فلسطین میں دیکھیے داڑھی نہیں ہے بچوں کی, نوجوانوں داڑھی نہیں ہے, دیکھیے آپ نے ان کے چہرے پہ. لیکن اسلام کی غیرت کتنی ہے, ایمانی حمیت کتنی, دس سے مس نہیں ہو رہی. 1945 سے یہ ظلم چل رہا ہے. کب سے؟ 1945. گن ڈالیے کتنے سال ہوئے, 55 اور 20 75 سال ہو گئے. 75 سال سے مار کھا رہے, لیکن ہلے نہیں. کیا وجہ ہے؟ عشق ہے ان سے, ان کو عشق ہے اللہ کے گھر سے. جو قوم اللہ کے گھر سے عشق کرتی ہے کبھی وہ مٹ نہیں سکتی. کیا نہیں سکتی میرے بھائی, بولیے ذرا سا. مٹ نہیں سکتی. ہاں اس کے افراد قربانی کے اندر پیش کیے جائیں گے, لیکن مٹ نہیں سکتی. ہمارا الٹا ہے مثال. کوئی آگے بڑھتا ہے, کوئی خیر بھائی کے جذبے رکھتا ہے, اس کے ساتھ کچھ ہے, اس کو اندر کرانے کی سوچتا ہے. یہ غداری ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, کتاب اللہ کے ساتھ, سنت رسول اللہ کے ساتھ, اور مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والا, اس کو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا سب سے نیچے کا گڑھا, سب سے نیچے کا درجہ, جہاں سارے جہنم میں خون پیپ اور غلیظ غلاظتیں گرتی ہوگی,
قوم کے غدار کو اس کھانے میں ڈال دیں۔ سن لیجئے کان کھول کر، متحد ہوئیے، اپنے معاملات کو صاف کر دیجئے، ایک جسم دو جان بن جائیے۔ سرکار نے تو فرمایا تھا کہ مومن کو کانٹا لگے، مومن کی مثال جسم کی طرح ہے کہ پیر میں کانٹا لگتا ہے تو پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے، اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، اس کانٹے کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، اور درد سارا بدن محسوس کرتا نہیں کرتا۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ذرا گن لے جا کے چھوٹی سی پلیٹ مار کے دیکھنا، بات سر پھیرے ہوتے ہیں، مولانا تو کہتے ہی رہتے ہیں جیسا ہوتا ہے کر کے دیکھ۔ اشداء علی الکفار، اور ہم اشداء علی المؤمنین ہو چکے۔ دادا گیری کہاں یاد آتی ہے؟ محلے میں عید کے دن بھی کتنے تو دادے بن کے نکل جاتے، ایسے دادوں کا تو اللہ ستیہ ناش کیا، اللہ ستیہ ناش کیا۔ یہ دادے نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ میں بولتا نہیں، بچے بولتے ہیں دادے کے آگے کیا بولتے ہیں، سمجھ جاؤ۔ وہ ہے جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے، دین کو ضرورت پڑتی ہے، اللہ اور رسول کے حکم کو نافذ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پیجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پیجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو آپس میں متفق، دلوں کی صفائی، آج دل کی صفائی کا دن، آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن، آج ایک دوسرے کو خوشی بانٹنے کا دن۔ ایسا نہیں کہ سیر خورما بنایا اور پورا کا پورا پتیلا 3 دن تک خود ہی پیتے رہے، ڈگرتے رہے، کھاتے نہیں، ڈگرتے۔ تھوڑا کم کھانا پہلا دن، نہیں تو پیٹ خراب ہو جائے۔ اور رسگلے، گلاب جامن، اور کیا کہتے ہیں، مرغ مسلم، اور ٹکڑے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہ مٹھائی ہے جو بھی ہو، بہرحال کاجو کتری اور فلاں لے کے آیا، خود ہی کھا رہا ہے، خود ہی کھا۔ ارے بھائی، کھلانے کا دن ہے، کھلانے کا دن، ہاں کھلاؤ۔ اور کوئی کیوں، بعض لوگ تو لا کے رکھ دیتے، کوئی آتا ہی نہیں ہے ملنے، کیسے آئے گا؟ تو کھڑوس ہے، کھڑوس، ہم بغت تمہیں رکھا کیا ہے ملنے والوں کے ساتھ کہ تیرے یہاں کوئی آئے گا؟ ایسا بھوت جیسا تو منہ لے کے آتا ہے نماز پڑھنے۔ کتنے دیکھتے نا، کتنے تو مسجد میں آ کے تو کم سے کم انسان بن جا، بھوت جیسا منہ لے کے آتا، کوئی سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتا۔ ارے بھائی، تیرے چہرے پہ ہوا کیا ہے؟ کچھ پیشاب کر دیا ہے شیطان نے تیرے منہ میں؟ نہیں، کھڑو، اور سلام بھی کرو تو اوپر کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی، سلام کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ہوں، ایسے کھڑوس۔ پھر گھر میں ان کے کوئی جاتا بھی نہیں ملنا، کیوں؟ کون جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ میرے بھائی، میٹھا منہ بنا کے پھرو، مسکراتے ہوئے۔ ہمیں تو حکم ملا، مومن کو دیکھو تو مسکراؤ، اور مسکراتے ہوئے کسی مومن کو دیکھو تو دعا دے دو، الحمد اللہ حسین، اللہ تجھے مسکراتا رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہاں اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی سلام کرتا ہے تو منہ بنا لیتے ہیں، پہلے تو خوش ہوتے ہیں، دیکھتے یہ کون ہے، یہ تو سامنے والی پارٹی کے۔ ارے بھائی، پارٹی تو کلمے کی پارٹی ہے، یہ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پارٹی ہے۔ پارٹی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی پارٹی ہے، پارٹی تو عشق قرآن کی پارٹی ہے، پارٹی تو نماز اور مسجد کے ساتھ عشق والی پارٹی۔ یہ کیا پارٹی بھائی؟ اس طرف کا اس طرف مذاق ہو تو ایک حد تک درست ہے، لیکن اس کا چرچا کرنا غلط، بالکل غلط۔ صحابہ کی شان بیان کر رہا تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ کسی کا معاملہ ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے، وہ نہیں دے پاتا ہے، دیکھتا ہے کہ قرض نہیں ادا کر پائے گا، بیچارہ اس حیثیت میں نہیں ہے تو معاف کرتے ہیں۔ کچھ لینے دینے کا ہے، دیکھتے ہیں، چل بھائی کوئی بات نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تجھے برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دی، جھگڑا کر لیا، معاف کرتے۔ صاف دل کے، ان کا دل آئینہ ہے۔ اپنے دل کو آئینہ کیجیے، اپنے دل کو آئینہ کیجیے، محبت بانٹیے۔ ہاں، عید کے دن بہت سارے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے مسائل بیان نہیں کیے، آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں مسئلے ہر سال بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے، واجب۔ آپ میں سے بہت سے احباب دے کے آئے ہوں گے، جو رہ گئے ہیں وہ لکھوا دیں، دے دیں، واجب ہے۔ اسی طرح سے
ہاں عید کے دن دعا قبول ہوتی ہے، عید کے دن دعا قبول ہوتی ہے. اس دن میں ہم کو کن کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھو میں آپ کو ایک نقطہ دیتا ہوں، سنیں جی، گولڈن پوائنٹ، ایسا پوائنٹ جو انسان کو خاتمہ بالخیر سے نوازتا ہے. کس سے نوازتا ہے؟ خاتمہ بالخیر سے. دعا ایک تو اپنے لیے کرنی ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور اچھے لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے. اس کے علاوہ دعا کرنی ہے اللہ والوں کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ اللہ والوں کے لیے، علماء ربانیین کے لیے. آپ دعا کر کے ان کے کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں، معاون، مددگار بن سکتے ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ دعا کریں، یا اللہ جتنے علماء کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی ایسی دین کی خدمت جو آپ کو پسند ہے، اللہ سب کی مدد کرے. مدرسوں کے لیے دعا کریں، آپ خانقاہوں کے لیے دعا کریں، مراکز کے لیے دعا کریں، دعوت و تبلیغ کے لیے. اور ایک چیز نہیں بتاتے لوگ، سن لیجیے، مجاہدین کے لیے دعا. کس کے لیے؟ ہاں دیکھا نا کتنی دھیرے سے آواز ہے، کتنی دھیرے سے آواز ہے. دیکھا کس کے لیے بھائی؟ ہاں کتنی مت بنو بھائی، اللہ کے گھر میں بیٹھے. ہاں اس میں کیا ڈرنے کا؟ اللہ کے گھر میں بھی اپنی تو چھوٹ جاتی. کتنے تو ایسے کہ ان کے تو حواس ہی باغتے رہتے ہیں. مجاہدین کے لیے 4 چیزیں آئے گی. دیکھیے ایک نقطہ بتا رہا ہوں، جب 4 چیز ہماری قوم میں آئے گی تو حالات بدلیں گے. نمبر 1 تعلیم، تزکیہ، یعنی تعلیم تربیت والی، تعلیم، تزکیہ، تبلیغ اور جہاد. اس کے بغیر نہیں بدلنے والے حالات. تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، گھماتے رہو، چلے پہ چلا پاڑتے رہو، کچھ ہونے والا نہیں. لکھ لیجئے میری بات، مسجد کے ممبر پر مسجد کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تعلیم ہونی چاہیے، دین کی تعلیم مکمل قرآن اور حدیث سے واقف ہونا چاہیے. فرض عین علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور صرف علم ہی، اس علم کی پریکٹیکل تربیت ہونی چاہیے. تزکیہ ہونا چاہیے کہ ظاہری علم حاصل کر لیا لیکن نفس اندر سے نفس گدھا بنا ہوا ہے، کتا بنا ہوا ہے، خنزیر بنا ہوا ہے. نہیں، اس کی اصلاح اللہ والوں کے پاس جا کے تزکیہ نفس کرنا، اخلاق کی درستگی کرنا. نمبر 3 تبلیغ. جب تعلیم تزکیہ ہوا اس کے بعد پہنچاؤ. تبلیغ کا مطلب صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلم تک بھی پہنچاؤ. دنیا کے ایک انسان تک پہنچانے کی نیت کرو اور پہنچانے کی کوشش میں لگ جاؤ. 3 چیزیں. اور پھر بس نہیں ہے، پھر جو گھوڑے پھنسی کو کاٹنا بھی پڑے گا. جہاد. تب حالات بدلیں گے. تسبیح کھٹکھٹانے سے نہیں بدلنے والے. آگے مسجد میں روتے رہتے، باہر جاتے تو شیطان کے بھائی بن جاتے. کیسے حالات بدل جائیں؟ 4 چیزوں کے بعد حالات بدلتے ہیں. ہاں تو دعا کرنی ہے. اور اس دعا کا بھی ایک واقعہ بھی میں آپ کو بتاؤں. جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اپنے ذہن میں محبت کا اور محبت و مودت کے خیالات رکھتا ہے، اور اس کو اللہ والوں کی طرف سے جو تربیت دی جاتی ہے، جو رہنمائی دی جاتی ہے، عمل کر سکے نہ کر سکے قبول کر لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے. کیا نصیب فرماتا ہے؟ کلمہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، آپ سب جانتے ہیں، جمال بھائی. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ ابدال تھے، قطب تھے، آپ سب جانتے ہیں محلے کے آپ کے دوستوں. ان میں خوبی تھی. کیا خوبی تھی اس بندے میں؟ اس بندے میں یہ خوبی تھی کہ جس عالم کا نام سنتا تھا ہمارے سامنے جب بھی دیکھا ہم نے، ہمارے استاد آئے، کئی اکابر بزرگان، میں ان کے پیر دبانا چاہتا ہوں، میں ان کا سر دبانا چاہتا ہوں. اور جب بھی عالم کا نام آتا تھا، نہیں وہ عالم ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، کچھ نہیں بول سکتا. ایک مرتبہ میں دیوبند سے آیا تو مجھ سے پوچھنے لگے، بھائی یہ جو اختلاف ہوا ہے تبلیغ کا، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میرے بھائی، اللہ کے یہاں تم سے اس کا سوال نہیں ہوگا، دل میں سے نکالنا. کوئی بھی نہیں، حضرت مولانا سعد صاحب ہو یا دوسرے حضرت مولانا ابن
نہیں صاحب تو اس میں نہیں حضرت مولانا لاٹ صاحب وہ نام لے کر مجھ سے پوچھا. میں نے ان سے کہا دل صاف کرنا عالم ہے اللہ والے, ان کی تو جوتیاں ہماری ٹوپی کے برابر, ہماری ٹوپی ان کی جوتیوں کے برابر نہیں. ہم کہاں اور یہ کہاں, ہم کیوں منہ کھولے, ہم ہوتے کون ہیں؟ تو فوراً کہا بھائی آپ سے پوچھا تھا کسی سے نہیں, یہ کان پکڑ لیا اللہ مجھے معاف کر. پوری زندگی میں نے دیکھا محبت اللہ والوں سے خدمت, جو بھی آ جائے اللہ والا اس کی خدمت, محبت خدمت. اللہ نے کیسی موت اثر کی نماز ہمارے ساتھ مسجد میں پڑھی, اور مسجد سے پڑھ کر گھر گئے اور گھر جا کے دیکھا امی نماز پڑھ رہی ہے. بیٹے کہا کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے. ایک دم ماں نماز پڑھی, اس کے مصلی کے بازو میں بیٹا اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلا گیا. سجدے میں جا کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماں کو لگا یہ کیا ہوا اچانک, اٹھا کے دیکھا کہ روح پرواز کر گئی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی, سجدے والی, جمعہ والی, رمضان والی, مکے مدینے والی موت نصیب فرمائے.